السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ احسان، آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹی وی۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں صدر جیبس طارق محمود مغل کی وفد کے ہمراہ چیئرمین بورڈ آف ایجوکیشن سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں صدر جیبس طارق محمود مغل نے چیئرمین بورڈ ڈاکٹر قاضی طارق کو اسکولوں کے مسائل بارے آگاہ کیا، جس پر چیئرمین بورڈ نے ان کو ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے یقین دہانی کروائی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عابد مغل سے، جو اس وقت صدر جیبس طارق محمود مغل کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ جی عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل مصطفیٰ، میں موجود اس وقت طارق محمود مغل صاحب کے ساتھ۔ جیبس جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے پریزیڈنٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تعلیمی حلقوں میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، منفرد مزاج بھی رکھتے ہیں۔ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے تحت المکان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو پریورٹی پہ حل کیا جائے۔ اس حوالے سے ان کی چیئرمین بورڈ سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، CEO ایجوکیشن سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ حت المکان اور حت الوسع یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی تعلیمی ادارے ہیں اور ان کے جو مالکان ہیں، ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان کا فوری طور پہ حل کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی ان کی چیئرمین بورڈ آف ایجوکیشن ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے اور اس ملاقات کے ثمرات کیا سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں طارق محمود مغل صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ۔ اچھا مغل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ سیرمنیز میں، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، DC کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں، آپ CEOs کے پاس جاتے ہیں، چیئرمین بورڈ کے پاس جاتے ہیں، ACs DCs کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں، RPO کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں۔ یہ سارے ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں، ان سارے ایشوز کو حل کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ سارے ایشوز ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ کی ہم ملاقات ہوئی ہے چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ساتھ۔ جسٹ وانٹ ٹو نو فرام یور سائڈ کہ اس ملاقات کا حوالہ ہمیں بتا دیجیے، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ وہاں پر لے کر گئے تھے وہ اس کا کوئی حل ہوا ہے، اور وہ وفد جو آپ کے ساتھ گیا تھا کہ وہ سیٹسفائی ہوا ہے اس ملاقات کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں PNN کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک چیئرمین صاحب سے ہماری میٹنگ تھی، یہ گجرانوالہ ڈویژن کی میٹنگ تھی، ارینج بائی جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول۔ پوری ڈویژن سے میرے ہمراہ حاجی محمد اشفاق صاحب، جو پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جوید نور تامرہ صاحب، جو سیالکوٹ چیمبر آف ایجوکیشن کے پریزیڈنٹ چیئرمین ہیں، وہ بھی، اور پوری ڈویژن سے جو اسکول آنرز ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، وہاں پر تشریف لائے۔ ہمارا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو اسمارٹ سلیبس کووڈ-19 کے بعد یہ جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ابہام تھا۔ 50% ہے، اور اس میں کچھ 40% کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر کچھ نیوز چل رہی تھی۔ تو ہمارے ایجنڈے میں سب سے پہلے جو پہلا ایجنڈا تھا ہمارا، اس میں یہی تھا، اور ہم نے جا کے جناب ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب سے ہم نے پہلے ریٹن لکھ کے دیا ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کال کر لیا، تو پوری ڈویژن سے دوست تشریف لائے، اور ڈاکٹر قاضی صاحب سے، طارق محمود قاضی صاحب سے ہم نے جب گزارش کی تو انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کا ابہام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر اثر نو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور گجرانوالہ بورڈ میں بھی اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ 17 اکتوبر تک اپنی تجاویز فائنل کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے کر دیں گے۔ اور اس میں جیب سے جناب حافظ محمد سلیم کھوکر صاحب، جو جیبس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ود ان ویک جو ہے وہ ہم اسمارٹ سلیبس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے، اور کچھ اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹ تھے جن کا ویب سائٹ کے اوپر ابھی سلیبس آیا ہی نہیں تھا، وہ آرٹس کے سبجیکٹ تھے تو ان کا آیا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ود ان ویک جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ کووڈ-19 کے بعد بچوں کا جو سلیبس ہے اس کو جو سمارٹ کیا گیا ہے تو حقیقی معنوں میں سمارٹ ہو، اور ڈیوریشن ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے، تو اس لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں تاکہ یہ جو 9th اور 10th ہے اس کا سلیبس جو ہے وہ ٹیچرز کو ملے، اور ٹیچرز اس کے مطابق بچوں کو اس کی اسٹڈی کرائیں اور تیاری کروائیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ بھی ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ جو 21 میں ایگزام ہو رہے ہیں 9th اور 10th کے، تو اس کی کنفرمیشن ہمیں چاہیے تھی، اس کا اسکیجول ہمیں بتایا جائے۔ ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس کو 15 سے 20 دن جو ہے، پہلے 22 فروری کو 2020 میں میٹرک ایگزام شروع ہوا تھا، اور ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس کو 15-20 دن جو ہے آپ لیٹ شروع کریں اس دفعہ،
تو انہوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور کہا جی انشاءاللہ تعالی 21 میں جو میٹرک کا ایگزام ہوگا وہ مارچ کی فرسٹ اور سیکنڈ ویک جو ہے اس کے درمیان میں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ لائبریری کے مسائل تھے کہ لائبریری میں بکس کا تھا کہ جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے، اس سلسلے میں ان سے بات کی تو بڑی اچھی ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب نے ہمیں رائے دی۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ لائبریری میں بکس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بچوں کو بتایا جانا چاہیے، ایک پیریڈ جو ہے وہ لائبریری کے رکھا جائے، اور خصوصی طور پر اس میں سیرت کی کتابیں اور تاریخ پاکستان کی جو بکس ہیں وہ اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ میں بذات خود جب انسپیکشن کے لیے جاتا ہوں تو میں ان بکس کو دیکھتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہمارے جو ہیرو ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، تاریخ پاکستان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہم انشاءاللہ تعالی ای لائبریری جو ہے اس کے مطابق اس لائبریری کو اپ گریڈ کریں گے، اور بورڈ میں بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو اس میں بڑی وسعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لائبریری جو ہیں وہ آپ سب کے اسکولوں کی ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور بورڈ کے ساتھ ان کا لنک کر دیا جائے تاکہ آپ کو وہاں پر بھی آسانی میسر آ سکے۔ اس کے بعد 2-3-4 مسائل اور تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب ایگزام ہو جاتے ہیں تو رزلٹ کارڈ جو ہیں وہ بڑا تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو جن بچوں نے پرائیویٹ کالجز والے تو ایڈمیشن کر لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے گورنمنٹ کالجز میں جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اوریجنل جو رزلٹ کارڈ ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے گزارش کیا، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایگزام کے ود ان ویک، ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ رزلٹ کارڈ تمام اداروں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بڑی ایفرٹس کرتی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی بھی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے 2021 میں جو آپ کو رزلٹ کارڈ ملیں گے وہ انشاءاللہ تعالی وہ ان ٹائم ملیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 1-2 اور مطالبات تھے، اس میں ایک مطالبہ ہمارا یہ بھی تھا کہ ایکسٹینشن جب ہم افیلیشن کی عابد صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ گجرانوالہ ڈویژن میں تقریباً جو ہے وہ 2000 کے قریب انسٹیٹیوشنز ہیں جو بورڈ کے ساتھ جن کا الحاق ہے، اور ہماری ہر سال جو ہے وہ ہمیں ایکسٹینشن ملتی ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ یہ جو ڈیوریشن ہے 1 سال کا، اس کو بڑھا کے 2 یا 3 سال کے اوپر محیط کر دیا جائے، اور 3 سال کی ہمیں جو ہے وہ افیلیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس مطالبے کو میں PBCC کی میٹنگ میں رکھ دوں گا، اور میں نے ان کو بتایا کہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس میں یہ ملی ہے کہ بعض بورڈ جو ہیں اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور وہ 2 سے 3 سال جو ہے دینے کے لیے انہوں نے بھی PBCC میں جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ تمام تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کم از کم 2 یا 3 سال کی ملے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے یہ بات بھی جو ہے وہ کی کہ ڈاکٹر صاحب جو سرٹیفکیٹ ہیں ہمارے وہ 1 سال کے لیے ہمیں جاری ہوتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو 3 سال کے لیے ویلڈ دیں، جیسے ہائیجینیکل سرٹیفکیٹ ہے، بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ڈپارٹمنٹ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہیلتھ والے اور بلڈنگ والے اگر اس کے اوپر جو آپ کا پیریڈ ہے وہ 3 سال لکھ دیں تو ہم 3 سال کے لیے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر 2 سال کا لکھ دیں گے تو ہم 2 سال کے لیے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، چونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر۔ تو اس بات کے لیے بھی ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس میں خصوصی طور پر ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہم ایکسٹینشن کے لیے فائل جمع کرواتے ہیں تو اس کی فیس ہے 10,000، تو آفٹر ڈیو ڈیٹ جو اس کا فائن ہے وہ آفٹر 1 منتھ وہ تقریباً 5,000 روپے انہوں نے رکھ دیا ہے، اور یہ اکتوبر میں جاتے جاتے یہ جو فائن ہے یہ تقریباً جو ہے وہ یہ جو فائن ہے جی اکتوبر تک جاتے جاتے جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ 12,500 ہزار روپے جو ہے اکتوبر تک اس کا فائن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ پہلے 2018 میں ایسا نہیں تھا، 19 میں بھی ایسا نہیں تھا، تو برائے مہربانی کر کے آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ تو انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں یہ جو فائن ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اب کسی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی 2 افیلیشن ہے، ایک گرلز کی ہے ایک بوائز کی ہے،
اب اس میں اگر 12,500 روپے آپ اکتوبر میں جا کے ایک کا فائن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 23,000 فائن جو ہے وہ آپ نے اس کی مد میں جمع کروانا ہے، جبکہ اس کی ایکچوئل جو فیس ہے وہ 10,000 ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر جو ہے اس کے اوپر ہم کمیٹی بنا کے فیصلہ کر دیں گے اور آپ کو تمام انسٹیٹیوشن جو ہے ان کو ہم ریلیف دے دیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ پہلے جو فائن تھا وہ اکتوبر تک اور نومبر تک، 15 نومبر تک، اکتوبر تک جا کے وہ جو فائن تھا وہ تقریباً 3,500 روپے بنتا تھا، اور اب جا کے تو وہ تقریباً 12,500 روپے بنتا ہے۔ اس بات کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور ہماری درخواست تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے آن لائن، ایک ہوتی ہے 2 کاپیاں اس کی ہوتی ہیں، ایک اس کی ایکسٹینشن کے لیے ہارڈ کاپی ہوتی ہے، ایک ہمیں آن لائن جو ہے وہ وہاں پہ سبمٹ کروانی پڑتی ہے۔ ہاٹ لائن ہمیں جو کاپی ہے ہارڈ کاپی وہ وہاں سبمٹ کروانی پڑتی ہے، آن لائن ہم نے بیٹھ کے آن لائن کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک شک یہ رکھی تھی کہ جتنے ٹیچر ہیں آپ جب ان کے ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ جو ان کی لاسٹ ڈگری ہے وہ اس کے اوپر ہم لکھ دیتے تھے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا جی اس کی تمام میٹرک سے لے کے ماسٹر لیول تک جتنی ڈگریاں ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آن لائن کریں۔ اس نے میٹرک کہاں سے کیا، اس نے انٹر کہاں سے کیا، اس نے گریجویشن کہاں سے کی، اس نے ماسٹرز کہاں سے کیا، اور اس نے بی ایڈ کہاں سے کیا، اس نے ایم ایڈ کہاں سے کیا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ جو لاسٹ ڈگری ہے اس کی ڈیٹیل ہم سے لے لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر سے یہ بھی جو آپ کا معاملہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، چونکہ ہمیں لاسٹ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم لے لیں گے۔ تو یہ تمام باتیں انہوں نے ہماری ایکسیپٹ کی اور بڑا نرم گوشی سے انہوں نے ہمیں اس کا جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں ایک اور خاص بات انہوں نے جو خصوصی طور پر کہی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان سے گزارش کی کہ جب ہم ایکسٹینشن کے لیے فائل جمع کرواتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہے، اس میں ڈاکومنٹس اتنے زیادہ ہمیں لگانے پڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسمارٹ سلیبس کی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو آپ کی ایکسٹینشن فائل ہوگی ہم اس کو بھی اسمارٹ کر دیں گے۔ تو میں جناب ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب جو ہیں بحیثیت پریزیڈنٹ جناب ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ، ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری باتیں بڑے ہی تحمل سے سنی، اور ان کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی، اور انہوں نے خود بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو تمام مسائل ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کروں گا۔ اور بحیثیت انسان انہوں نے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پیار اور محبت دی، اور ہمیں وہاں جا کے ایسا ہی لگا کہ جیسے ہم لوگ اپنے ادارے میں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ مشن ہے کہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پروفیسر ناصر محمود اوان صاحب تھے کنٹرولر ایگزام، ان کا ٹینور پورا ہو گیا، اور انہوں نے بھی بے انتہا آسانیاں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے انہوں نے دی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور گوجرانوالہ ڈویژن سے جو دوست تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر آباد سے حاجی اشفاق صاحب، جناب فاروق مرزا صاحب، جناب فیاض صاحب، صابر بٹ صاحب جو دوست تشریف لائے ان کا شکریہ۔ سیالکوٹ سے، ناروال سے سعید الحسن صاحب تشریف لائے، قلعہ کلرواڑہ سے زیگم صاحب تشریف لائے، گجرات سے دوست تشریف لائے، اور کاموکی سے اویس بلال صاحب تشریف لائے، اسلام مغل صاحب تشریف لائے، اور ان کے ہمراہ جناب محمود طفیل سرویا صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر احباب جتنے بھی پوری گوجرانوالہ ڈویژن سے تشریف لائے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے 4 دن پہلے سنڈے کو ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں ایس او پیز کے حوالے سے بتایا، اس میں ہیلتھ کی ٹیم بھی تھی، اور بلا کے تو انہوں نے اس بارے میں پوچھا کہ ہم نے جو اسکولوں کے اندر ٹیسٹ کیے ہیں تو اس میں تقریباً 3.9 اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ پازیٹیو آ رہی ہے۔ اور ان کو پھر میں نے وہاں پر بریفنگ دی، میں نے ان کو بتایا کہ سر جو ہمارے تعلیمی ادارے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں نہیں پورے پنجاب میں جو چل رہے ہیں اس میں جتنی بھی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہیں
وہ ساری کی ساری SOPs کو فالو کر رہی ہیں، اور اپنے تمام ادارے جو ہیں ان کو ہم لوگ SOPs کے مطابق جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ صبح ہم بچوں کو سینیٹائز بھی کرتے ہیں، ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم کلورین سے جو ہے وہ اسکول بھی صاف کرتے ہیں، ان کو لیکچر بھی ڈیلیور کرتے ہیں، ایک دن میں 2 سے 3 بار ان کے ہینڈ واش بھی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے ہم لوگ جو ہیں الٹرنیٹر ڈیز میں بھی بچوں کو بلا رہے ہیں، گیٹ بھی ہم نے سیپریٹ رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو اس کے لیے آگاہی بھی دے رہے ہیں، اور اپنے تحت جو اپنی ایسوسیشن ہے ان کے اداروں کو چیک بھی کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو سر اس کو ہم لوگ بہتر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ SOPs کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہیں یہ کھلے رہیں گے، ان کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور ہمارا مسئلہ تھا، CO صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے، انشاءاللہ چند دنوں تک ان سے میٹنگ بھی اس کے اوپر ہوگی۔ ہمارا جو رجسٹریشن کا سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے، اب نیو رجسٹریشن نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی ہماری ان سے میٹنگ ہوگی کہ آن لائن رجسٹریشن سے بہت سے مسائل بنے ہیں، ابھی تک جو تمام پورے کا پورا ڈیٹا ہے وہ انٹر نہیں ہو سکا، اور جن دوستوں نے نیو رجسٹریشن لینی ہے یا جن کا ٹینور مکمل ہو گیا انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی پرابلمز بنی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو بھی ہم CO صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر تنویر اقبال صاحب جو ہیں ان سے ہم لوگ گزارش کریں گے، اور ہمارے اس معاملے کو جو ہے وہ درد دل سے سنیں گے، اور اس کے لیے کوئی بہترین جو سلوشن ہے وہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جی وہ انتھک محنت اور کاوش سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد ہم لوگ تمام اساتذہ کرام کو میٹنگ میں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے SOPs کو فالو کرنا ہے، ایسے بچوں کو آپ نے کرنا ہے، ہاتھ ملانے سے آپ نے گریز کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ ان کو لے کے چل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھلے رہیں گے، اور میں اپنی بات جو ہے اس کو اس کے ساتھ مکمل کروں گا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کرے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے، ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے۔ جناح ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ دن رات محنت کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کو جو ہے وہ لٹریسی ریٹ میں آگے لے جانے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن رات جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور الحمدللہ اس ملک پاکستان کو ہم پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو بلندی تک لے جائیں۔ اور اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی کچھ افواہیں پھیل رہی ہیں، زبان زدیں عام بھی ہیں، بہت سارے یہ ہم سوشل میڈیا پر یہ خبریں پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آلریڈی آپ کے سکولز بند رہے کووڈ-19 کی وجہ سے، بہت ساری ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے، ابھی بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن کچھ دنوں سے یہ خبریں پھر آ رہی ہیں کہ کرونا پھر اسکولوں کے اندر نکل رہا ہے، کچھ ایسے کیسز بن رہے ہیں پر آ رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے سکولز ہیں جن میں کرونا جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، اس کے بعد وہ سکول سیل بھی ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ ریالٹی ہے، کچھ اس طرح کے کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صورتحال اس طرح ہی رہی تو کیا پھر اسکول ایک دفعہ بند ہونے جا رہے ہیں؟ جی، اس میں ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ اسکول آتے ہیں تو تھرمل گن سے ان کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، اور اگر کوئی علامت ایسی ہو تو ہم ان کو 14 دن کے لیے جو ہے وہ اسکول آنے نہیں دیتے۔ ہمارا جو کام ہے SOPs کو فالو کرنا، تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں SOPs کو فالو کر رہے ہیں، باقی انسان کے اندر کیا ہے وہ نہیں جان سکتا۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے اسکول بند ہونے کے بارے میں، جو خبریں پرنٹ میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس وقت آ رہی ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوا پاکستان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خاص فضل کیا، اور ہم سب کی دعائیں اس نے اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائیں،
اور ہمیں کووڈ-19 سے اس نے باہر نکال دیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کے اسکول میں تو ڈیفینیٹلی آپ جو کرونا ایس او پیز پر جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، یہاں سینیٹائز کروایا جا رہا ہے بچوں کو، یہاں پر ماسک بچے پہن رہے ہیں، یہاں پر جو سوشل ڈسٹینس ہے ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، تلمکہ ہر وہ ایس او پی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے جس سے کرونا سے ہر ممکن بچا جا سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا یا پھر وہاں پر اگنورینس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو ایسے اسکولوں کے مالکان کے لیے آپ کا میسیج کیا ہے؟ جی، ایسے اسکول جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، میں ان سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، ہم نے 6 سے 6.5 ماہ کا جو لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، تو ہمیں یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے تو کرونا کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ بھی پاکستان میں آ سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، اور وہ اسکول آنرز جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں۔ ہاں، یہ بات جو آپ نے کی ہے اس میں 1-2% ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو، چونکہ بعض گلیوں میں یا ولیج میں ایسے ادارے موجود ہیں جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایس او پیز کو فالو کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نو نہالے چمن کی آبیاری کرے اور ان کی صحت کا خیال رکھے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم نے اس کا ہر طریقے سے ہم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہی بچے ہیں جنہوں نے کل جا کے اس پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے۔ آج جی مصطفیٰ، بالکل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیپس کے پریزیڈنٹ ہیں طارق محمود مغل صاحب، سوشل ورکر بھی ہیں، تجربی شخصیت بھی ہیں، کہ یہ بھی بتایا تھا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ساری ایشوز اب تک ٹیکل کر چکے ہیں، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو کہ ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین بورڈ طارق محمود قادری صاحب سے، اس ملاقات کا جو حوال ہے وہ تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ان سے ملاقات جو ہوئی ہے وہ بڑی دورست ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ایشوز سے سکولوں کے مالکان کو جو پرابلمز درپیش تھیں، مالکان جس اذیت میں مبتلا تھے، اس حوالے سے ہماری چیئرمین بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر کنٹرولر نصر محمود عوان صاحب ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور چیئرمین بورڈ کی جانب سے ہمیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں pnntv.online اور رہیے ہر خبر سے باخبر۔